السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا سبق چل رہا ہے حدیث کا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ ایمان کی 70 جو ہے وہ شاخیں ہیں اور ایک شاخ ایمان ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ اور ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے، مطلب ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ اب اس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب اس مختصر روایت کو میں اس کے اوپر چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں۔ اب بعض محدثین نے ان شاخوں کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ ایمان کی جو شاخیں ہیں اس میں تقوی، حیا، نماز، روزہ، حج، اس طرح کی سلام کرنا، دعوت دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ شاخوں کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے پابندی کی ہے۔ اس کے لیے جو میری ریکارڈنگ ہے صحیح البخاری پہ جو میرے لیکچرز ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے یوٹیوب پر۔ اس پہ تفصیل موجود ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کے بعد جو شاخیں ہیں، کچھ شاخوں کے اوپر امام بخاری نے ابواب قائم کیے۔ ابواب قائم کرنے کے بعد ان کے تحت امام بخاری روایات بھی لے کے آئے ہیں۔ اور حیا کے اوپر بھی ایک پورا لیکچر ہے میرا۔ تو مختصر یہ کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایمان کی شاخیں اگر اس حدیث میں 70 کے الفاظ موجود ہیں، 70 جو اس کی شاخیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف 70 ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی بہت سی ایمان کی شاخیں ہیں، لیکن ایک میجورٹی کو اللہ کے نبی نے مینشن کر دیا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور اس میں ایک حیا بھی ہے۔ اب میرا انالیسز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام شاخوں کو اجمالاً ان کی تعداد کو ذکر کیا، لیکن ایک شاخ کا نام لے کے اللہ کے نبی نے جو ذکر کیا وہ حیا کو کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حیا جو ایک شاخ ہے ایمان کی، اسی ہی کو ذکر کیوں کیا ہے؟ کسی اور اہم شاخ کا ذکر اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے تعداد کے ساتھ ایک اہم شاخ کا ذکر کر دیا، مثال دے دی، اگزامپل دے دی کہ مطلب اس طرح کی ایمان کی اور بھی شاخیں ہیں، لیکن اگزامپل جو دی ہے وہ حیا کی دی ہے۔ تو یہاں سے ہی اب مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا نا۔ ہم جب کسی کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، کوئی استاد ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی سیاستدان ہو، وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتا ہے۔ تو اگزامپل وہی دی جاتی ہے، مثال وہی دی جاتی ہے جو اس مسئلے کو واضح کرنے میں بڑی کلیئر ہو۔ مطلب وہ اگزامپل دیتے ہی جو پوری گھنٹے کا لیکچر ہے یا آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے یا ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، وہ ایک مثال سے سمجھ آ جائے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر میتھمیٹک کا کوئی ٹیچر ہے تو وہ پوری مشق جو ہے اس کو کرواتا ہے اور ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ آپ نے اس فارمولے کے تحت آپ نے یہ سوال سولو کرنا ہے۔ تو بقیہ جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ اس فارمولے سے، اس ایگزامپل کو سامنے رکھ کے آپ حل کر لیتے ہیں۔ تو یہی بعینی اللہ کے نبی نے جو ایگزامپل دی ہے وہ کیا دی ہے؟ حیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیا کو ہی کیوں دیا ہے، ذکر کیا ہے؟ تو حیا ایک میجر پوائنٹ ہے، ایک میجر شاخ ہے ایمان کے اندر۔ جس کے اندر یہ حیا ہوگا
بقیہ صفات، بقیہ شاخیں جو ہیں اس بندے کے اندر ہوں گی۔ اگر کسی کے اندر حیا ہی نہیں ہوگا تو بقیہ صفات اگر پائی بھی جائیں گی تو وہ ویلیویبل نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ جب تک انسان حیادار نہ ہو، اور حیا اللہ کی صفت ہے اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو ذکر کیا۔ حیا فرشتوں کی صفت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو ذکر کیا۔ حیا انبیاء کی صفت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے حیا کو ذکر کیا۔ حیا صحابہ کی صفت ہے اس لیے اللہ کے نبی نے حیا کو مینشن فرمایا۔ حیا اللہ اس کے فرشتوں کی صفت کیسے ہے؟ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں روایت ہے، ابو داؤد میں بھی غالباً وصل کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی ابوبکر آئے، اللہ کے نبی نے اجازت دی، اور عمر آئے، اللہ کے نبی نے آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو کور کیا، پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا، اس کو پنڈلی پہ کپڑا کر لیا۔ تو سوال ہوا کہ ابوبکر کے عمر کے آنے پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن عثمان جب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو آپ نے اپنے آپ کو کور کر لیا، پنڈلی پہ کپڑا کر لیا۔ تو اللہ کے نبی کے الفاظ تھے کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیا انبیاء کی صفت ہے، حیا صحابہ کی بھی صفت ہے، اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حیا فرشتوں کی بھی صفت ہے، اور اگر انبیاء صحابہ فرشتوں کی صفت ہے تو حیا اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ کے حیا کے لیے دوسری روایت کو سامنے رکھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ جب ایک سفید بالوں والا شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کیا جائے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو حیا اللہ کی صفت ہے، حیا فرشتوں کی صفت ہے، حیا انبیاء کی صفت ہے، حیا صحابہ کی صفت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ایمان کی اجمالی شاخوں کی تعداد کو ذکر کرنے کے بعد مثال حیا کی دی ہے۔ کیوں؟ امت کو میسیج اور پیغام یہ ہے کہ آپ بھی حیا والے ہو جائیں، حیا والے بن جائیں، حیادار ہو جائیں۔ حیا جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، متقی بناتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے، نمازوں کے اندر خضوع خشوع آتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہوتی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی وقت پہ ہوتی ہے۔ تو حیا ایک بہت میجر چیز ہے جو ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ اب چونکہ ہمارا سبق کا جو ٹارگٹ عموماً نوجوان لڑکیاں ہیں، خواتین بھی ہیں، تو اس کا 80% یوں کہہ لیں، یہ 70% حیا کا تعلق ہماری سوسائٹی میں بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین سے ہے، کہ خواتین بڑی بے حیا ہوتی ہیں، خواتین کے اندر حیا نہیں ہے، بے شرم ہے، اس طرح کے جملوں سے خواتین کو یاد کیا جاتا ہے یا مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور 30% کا ایک جو ایوریج ہے وہ مردوں کے لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد بڑے بے شرم ہیں، مرد بڑے بے حیا ہیں، فلاں بڑا بے شرم ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا بات کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ 50% اس کا تعلق خواتین سے ہے اور 50% تعلق اس کا مردوں کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کیونکہ جہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خواتین کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے وہیں مردوں کو بھی دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مردوں کو بھی حیا، ان کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے اور خواتین کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے۔ تو حیا کا تعلق دونوں سے ہے، اور دونوں جب اپنے اپنے معیار میں رہتے ہوئے، اپنی حدود، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے معاملات کو چلائیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے حیا کو ایک تو یہ سمجھ لیا ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ صرف پردہ کر لے، یہ حیا ہے، اور مردوں کو حیا یوں کہہ لیا کہ وہ غیر محرم سے بات نہ کرے، یہ حیا ہے۔ نہیں، یہ حیا کا ایک میجر پوائنٹ ہے کہ خواتین پردہ کریں، اپنے آپ کو ڈھانپیں، کور کریں، کمپلیٹ کور کریں، کیونکہ عورہ نام ہی
پردے کا ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، تو وہ کمپلیٹ اپنے آپ کو کور کرے گی، فیس بھی کور کرے گی، ہینڈز بھی کور کرے گی۔ مردوں کا کور کرنا مطلب یہ اپنے سطر کو ڈھانپیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، نظریں غیر محرم پہ نہیں پڑیں گی، اور اس طرح خواتین کے لیے ہے۔ لیکن حیا کیا ہے؟ حیا اپنے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم ڈنڈی مارتے ہیں کہاں پہ؟ حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی۔ اس طرح خواتین ہیں، وہ اپنے کام کاج میں، اپنی دیگر حقوق میں ان کا حیا برقرار نہیں ہے۔ حیا کا ایک معیار ہے، جو حیا کا معیار اللہ نے، اللہ کے رسول نے، کتاب و سنت نے بیان کیا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کور کیا جائے۔ اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اندر حیا والی صفت ہے تو مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ ہاں، ایمان کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، کبھی ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کا لیول ہر وقت ایک نہیں رہتا۔ ہاں، انسان کثرت سے نوافل، فرائض کی ادائیگی، درود، ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن یہ کرتا رہے گا تو ایمان بڑھتا رہے گا، للہیت بڑھتی رہے گی، خضوع و خشوع بڑھتا رہے گا۔ جیسے ہی اس کے اندر اعمال میں کمی آئے گی تو ایمان کم ہوگا۔ اگر ایمان کم ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ اگر اس نے نماز والی شاخ اس کو کم کر دی ہے، حیا والی شاخ کو کم کر دی ہے، تقوی والی شاخ کو کم کر دی ہے، تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کس قدر ایمان ہے اور کس قدر ہم ایمان سے دور ہیں۔ تو یہ ایمان ایک میجر چیز ہے انسان کی نجات کے لیے۔ تو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایمان کیسے آئے گا؟ جو شاخیں ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی کریں، ان کو بجا لائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اور خواتین کو، نوجوان لڑکیوں کو میرا پیغام ہے کہ یقیناً آج کے دور میں سب سے مشکل مرحلہ انسان کا اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی انسان محفوظ ہے اس طرح کے غیر محرم تعلقات سے، لڑکا کسی غیر محرم لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لڑکی ہے اس کا کسی غیر محرم سے تعلق نہیں ہے، وہ کزن ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو بھی غیر محرم ہے، ضرورت کی حد تک بات کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن ان سے فرینکلی بات چیت ہونا اور پارٹیز میں جانا اور مطلب وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اسکول میں ہے، اسکول کی حد تک بات ہو سکتی ہے، کسی کام کی حد تک، کالج میں ہے، کام کی حد تک بات ہو سکتی ہے، یونیورسٹی میں ہے، کوئی اسائنمنٹ یا اس طرح کی ضرورت کی حد تک، اور ہر بندے کو پتہ ہے میری کیا ضرورت ہے۔ اب جب ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو بہت سی خواتین اور بہت سی لڑکیاں بھی سوال کرتی ہیں کہ شیخ محترم پھر ضرورت تو ہوتی ہے نا، ضرورت یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو انسان ضروریات خود طے کرتا ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں۔ ہم اگر اپنی ضروریات کو بڑھا لیں گے تو بڑھتی جائیں گی، اگر ہم اپنی ضروریات کو کم کرتے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ہم دیگر ایسی چیزیں جو ہماری ضروریات نہیں ہوتی، ہم ان کو بھی ضروریات کے نام پہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی عزت کرنا بھی حیا ہے، اساتذہ کی عزت کرنا بھی حیا ہے، بڑوں کا عزت اور احترام کرنا بھی حیا ہے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بھی حیا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی وقت پہ کرنا یہ بھی حیا ہے۔ تو یہ حیا ایک میجر پوائنٹ ہے، میجر شاخ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان کی، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی مثال بھی دی ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔